السلام علیکم ساتھیوں. ساتھیوں کے بہت سے سوالات ہماری نظر سے گزرتے ہیں، اور ایسے سوالات جن کے بہت تلاش کرنے پر بھی ہم کو جوابات نہیں ملتے. یوں سمجھیں کہ سرا ہی ہمارے ہاتھ نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کہاں سے شروع کریں، بات ختم کہاں کریں، نتیجہ کیا نکلا. ایک ایسی کہانی جو شروع کریں تو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کو ختم کہاں کرنا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. دیکھا جائے تو ہر معاشرے میں ایک نہ ایک ایسا کرس ہے، ایک نہ ایک ایسی علت، ایک نہ ایک ایسی ذلت، ایک نہ ایک ایسی آگ ہے، شعلہ ہے کہیں نہ کہیں. جس وقت اس قوم کی اخلاقی حالت گرتی ہے، اس میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے. سب سے جو بڑی برائی کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. جب بھی انسان کے سر پہ آن پڑے، سب سے پہلے جو دروازہ اسے دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹ کا ہوتا ہے. وہ اسی سے بھاگ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی دلدل میں آپ کو لیڈ کرتا ہے جس میں دھنس کر ایک انسان تو کیا قومیں تباہ ہو گئیں. ہمارے ہاں کا جو قرض ہے یا جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت پسی، اس کو بہت ادنا جانا گیا. لڑکا پیدا ہوا، مٹھائیاں بٹیں، خبر نہیں آئی کسی کے بچہ ہونے کی تو کہا گیا لڑکی ہوئی ہوگی. دعائیں کرائی گئیں، دوائیں کرائی گئیں، علاج معالجے، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ گنڈے. یہ کیسے لوگ تھے جنہیں خدا سامنے نہ دکھا کہ وہ خود مانگتے، دروازوں پہ مانگنے گئے، قبور پہ مانگنے گئے، اور بیٹیاں پیدا کرنے کا الزام جو ہے وہ عورت کے سر آیا. جبکہ میڈیکلی برسوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بیٹا ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف آدمی پر ہے، عورت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے، بیٹی اس میں ہمیشہ سے ہی ایک بوجھ رہی. ہمارے لڑکے جو ہیں گھروں میں وہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالے گئے. پڑھائی لکھائی میں اسکولوں کی فیسوں کی تنگی ہوئی تو بیٹا پڑھا لیا، بیٹی چھوڑ دی. ہاں ٹھیک ہے، آدمی نے کمانا ہے، فیملی کو اپنی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کل کو بال بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں. عورت نے تو چلو گھر میں رہنا ہوتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر بچی بہت زیادہ پڑھائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا کیریئر اورینٹڈ نہیں ہے تو مناسب پڑھے، اتنا پڑھے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت احسن طور پر کر سکے، اور زندگی میں اگر کبھی اسے مشکل پڑے تو وہ گھر سے نکل کر اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کما سکے. لیکن آدمی ظاہر ہے صبح سے نکلے گا، شام کو جائے گا، روٹی پانی کما کر بچوں کے لیے لائے گا. بچے لاوارث تو نہیں چھوڑے جا سکتے. یہ بات یاد رہے کہ جہاں پر ہم خدا کا یا اللہ کا یا اوپر والے کا ذکر کرتے ہیں تو جو انسان ہے، جو بندہ بشر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر تو ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا جسے ہم مانتے ہیں ہم اسی کا ذکر دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جو بھی اگلے کا بیلیف ہے، جو بھی اس کا دین دھرم ہے، اس کے مطابق ہی ہم بات کر رہے ہیں. نام چاہے کچھ بھی ہم لیں، تو اصل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے. تو جو زندگی کے عام پہلو ہیں روزمرہ کے، اگر ہم ان پہ ہی بات کریں تو کوزے میں دریا بند کرنے کے برابر ہے. اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا، ہم نے ایسا محسوس کیا، ہم نے ایسے دیکھا، ہم نے ایسے سوچا کہ بہتری کا کوئی سبب ہو سکتا ہے. تو عام معاشرے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں جھوٹ سب سے بڑا ایول لگا، ہمیں جھوٹ ایک دلدل لگا. ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا ملک، ہمارا دیس، ہم لوگ جو ڈوبے وہ ڈوبے ہی اس لیے کہ ہماری بنیادیں جھوٹ پر تھیں، اور باہر کے لوگ پھلے پھولے اور پنپے ہی اس لیے کہ ان کی بنیادیں جو ہیں وہ جھوٹ پر اس طرح نہیں تھیں جس طرح کہ ہماری تھیں. ہوگا کہیں کہیں، ہم 100% تو کسی کا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی سچا ہے. تو ہم جو بڑے زوم سے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی اور ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بچہ اگر سامنے ہمارا بیٹھا ہو تو وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ تو بولتی ہیں. اور وہ کیا بولتی ہیں کہ اور جھوٹ کا الزام جو ہم پہ لگتا ہے وہ اس لیے لگتا ہے کہ ایک دن گوشت بنا ہوا تھا کافی سارا، تو کسی نے نہیں کھایا تو ہم نے اس میں ایک بریانی کا پیکٹ ڈال کر اس کی بریانی بنا لی. تو بچہ گھر آیا تو پوچھا کہ کیا بنا ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ بریانی بنی ہے، حالانکہ وہ ایک طرح سے تاری تھی جو ہم نے تیار کی تھی بریانی کا پیکٹ ڈال کے. تو ہم نے تو کھلانے کے مارے ماں ہیں کہ بچہ کھا لے کسی بہانے، تاری کو تو اس نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، تو بریانی اس نے شوق سے کھا لینی تھی.
تو ایسی غلطیاں جو ہیں وہ ماؤں سے ہو ہی جایا کرتی ہیں. لیکن یہ بات کہ والدہ جو ہیں وہ جب گھر سے جا رہی ہیں اور بچے کو یہ کہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہی اور ذرا بچہ ادھر ادھر ہوا تو نکل گئیں، یا بچے کو کہہ گیا بس ابھی آئی اور جانا کہیں دور ہے، اور اس کو کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے اس بار تم رہ جاؤ اگلی دفعہ ہم لے جائیں گے، تو وہ بات جو آپ فیوچر کے بارے میں بھی جانتے ہیں آپ نہیں کر سکیں گے. آپ بچے کو بیٹھ کے سمجھائیں، نہ کریں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں لے کے جانا، اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ وجوہات ہیں، اس وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا، آپ کی بات کو سننے کا اور آپ کی بات کو سمجھنے کا. تو تربیت جو ہے گھروں کی وہ مائیں کرتی ہیں، بچہ ماں سے سیکھتا ہے. لیکن یہاں ہمارے معاشرے کا جو ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے جس سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ذمہ دار جو ہے وہ ایک عورت ٹھہرائی جاتی ہے. ہر چیز کی. اولاد تباہ ہوئی، ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی. تو یہاں پر ہم ایک بات بہت واضح طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، صاف طور پہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس بارے سوچے، اس بات کو سمجھے. زندگی گزارنے کا ایک فارمولا ہوتا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ سمجھیں کہ فارمولے پہ گزری ہے، کیلکولیشنز پہ گزری ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ اس کے نتائج نکلے. تو ہم نے عام زندگی میں کوشش ہمیشہ یہ کی کہ ہم بات کی جڑ تک پہنچیں، کیوں ہوا، ہم اس کو سوچیں. ہمارے ذہنوں کی عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یوں ہے کہ کھڑکیاں بند ہیں، ہم آگے سوچتے ہی نہیں. ہم ایک چیز کے، ایک سسٹم کے، ایک کرپشن کے، ایک بے ایمانی کے، ایک جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کی کھڑکیاں بند تو کیا، ان پر ویلڈنگ ہو چکی ہے، وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی. بہت ممکن ہے کہ کوئی دریچہ، کوئی دروازہ ہماری بات سے ایسا کھلے جس سے آپ زندگی کے اس فارمولے کو سمجھ سکیں جو کہ ایک سکسیسفل زندگی کا ضامن ہو، کامیاب زندگی کا ضامن ہو. تو ہم نے زندگی کو کچھ یوں کیلکولیٹ کیا کہ ہر چیز کا ہمیں ایک مرکز دکھائی دیا، ایک سینٹر دکھائی دیا. یونیورس کا ایک سینٹر ہے، مدار ہے، سورج ہے، سورج کے گرد تمام سیارے گھومتے ہیں، اور خانہ کعبہ ہے. ہم سب نماز ایک ہی طرف کو پڑھتے ہیں. ہم سب کا ایک خدا ہے، ایک کریٹر ہے. ہمارے ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، جہاز کا ایک کپتان ہوتا ہے. انسان کے جسم میں ایک دل ہے جو اس کی زندگی کا مرکز ہے. جیسے عام طور پہ بھی ہمارے میاں صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں میڈیسن اتنی ترقی کر گئی کہ ہر چیز کا علاج ہے سوائے دل کے. آپ دل نہیں بچا سکتے، وہ بند تو زندگی ختم. تو دل انسان کی زندگی کا، جان کا، جسم کا مرکز ہے. زندگی جو ہے وہ ایک سینٹر کے بغیر نہیں گزر سکتی. نہ یہ کائنات بنی ہے، نہ ہم ایسے بنے ہیں. اسی طرح پر ہیڈ آف دا فیملی ہے. ایک چھت کے نیچے جب ایک مرد موجود ہے تو عورت اس گھر کے ہر غلط ہونے والے کام پر آنسریبل نہیں ہے، بلکہ وہ مرد ہے، کیونکہ وہ گھر پر نگران بنایا گیا ہے. وہ چھوڑ کے جاتا ہے اپنی بیوی کے ہاتھ میں، وہ مینیج کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ سنبھالتی ہے، شام کو وہ رپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ آدمی کا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو صحیح ٹریک پر رکھے یا نہ رکھے، سنے یا نہ سنے. لیکن ہمارے ہاں کے آدمیوں کو یہ عادتیں نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الزام دے دیتے ہیں ماں پہ. جیسے ایک ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اپنی رعایا پر آنسریبل ہوتا ہے، خدا کے آگے یا اپنے کریٹر کے آگے وہ جواب دہ ہے. اسی طرح پر گھر کا نگران جو ہے وہ خدا کے آگے اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا جواب دہ ہے، نہ کہ عورت. یہ دنیا کا نظام کیسا ہے کہ جو حقیقی نظام جس پر کہ یہ دنیا سیٹ اپ کی گئی ہمارے بنانے والے نے، جس طرح پر یہ بنائی، اس سے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. اگر کوئی ساس اپنی بہو پہ ظلم کر رہی ہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ اس گھر کے مرد کا جو اس گھر کا نگران ہے. کیوں اس نے وہ زبان نہ روکی؟ کیوں اس نے کوشش نہیں کی؟ کیوں اس نے ہاتھ نہ روکا جو بہنوں پہ اٹھا، بیٹیوں پہ اٹھا، بچوں پہ اٹھا؟ الزام ہم کس کو دیتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے ذہنوں کی کھڑکیاں بند ہیں. ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں کہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ اس سارے میس کا کون ہے. ہمارا معاشرہ اس حال پر کیوں پہنچا؟
ایک برابری ضرور ہے عورت اور مرد میں، رائٹس کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے، لیکن طاقت کے لحاظ سے مرد کو زیادہ طاقت بخشی گئی ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں مرد اور عورت کی الگ الگ ہیں، اور حقوق کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہیں۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہم برابر ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں تو صحیح، بلکہ عورت جو ہے وہ اعلیٰ ہے، عورت کو زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اب کھڑے ہو جاتے ہیں، جی عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی، عورت نماز کیوں لیڈ نہیں کر سکتی، مرد کو کیوں کہا گیا؟ عورت کو تو بڑا مقام دیا گیا کہ وہ سب کے آدمیوں کے آگے سجدہ کرے تو اس کی پیٹھ نہ پیچھے سے آدمی جھانکتے رہیں۔ یہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے نے، ہمارے کہے سنے نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے کانوں میں جو بات ڈالی، ہم لکیر کے فقیر ہو گئے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنے کی، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہی نہیں۔ عورت جو آنسریبل ہے وہ اپنے شوہر کو ہے، گھر کا جو نگران ہے وہ اوور آل گھر کی ہر ہونے والی برائی اور اچھائی پر آنسریبل ہے، ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ایک سائیکل پہ کام کرتا ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ایک مرد کو پالنے والا کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ سب سے پہلے وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، غلط بیانی سے پرہیز کرے۔ ہم آنکھ بند کر کے بلائنڈ بیلیور نہ بنیں، اور نہ ہی آپ کو بننا چاہیے۔ آپ تباہ شدہ بچوں کا الزام ماؤں پر نہ دھریں، اس لیے کہ وہ باپ سر پہ موجود تھا۔ تو بچے کی تربیت اگر اچھی ہوگی، وہ سچ پر قائم رہے گا، حق بات کرے گا، اس چیز کو زندگی کا اصول بنا لے گا کہ وہ ہر بات کو سمجھے اور پھر مانے، نہ کہ وہ بلائنڈ بیلیور بنے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے زندگی میں، اس کا لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہر چیز جیسی ملے وہ اس کو ویسے ہی قبول کرنے والا نہ بن جائے، بلکہ وہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والا ہو۔ ہمارے ہاں مرد کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس کو خدا مانا جاتا ہے، لیکن اس کے کام یقیناً خداؤں والے نہیں ہیں۔ بیٹے کو مرغی کی ٹانگ بھون کے نکال دی، اور باقی کی مرغی جو ہے وہ سوئمنگ پہ لگا دی، اس میں خوب سارا پانی ڈال دیا، بچیاں وغیرہ جو ہیں وہ شوربے پہ گزارا کریں، یا کوئی پرشر انہیں مل جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مرغی کی ٹانگ کھانے والا بیٹا جو ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں اس سے توقع رکھتی ہے کہ وہ اس مرغی کی ٹانگ کی قیمت ادا کرے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں ساری زندگی بیٹے جو ہیں وہ مرغی کی ٹانگوں کی قیمتیں ادا کرتے گزارتے ہیں۔ وہ انصاف کے پہلو کو، حق کے پہلو کو سامنے نہیں رکھتے۔ اطاعت ان پہ اتنی بھاری پڑ جاتی ہے کہ وہ گناہ کی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اگر ایک لڑکا آج 2 گھروں کو چلا رہا ہے، یعنی اپنے والد کے گھر کو بھی اور اپنے گھر کو بھی، تو آج یہ بات وہ سمجھ لے کہ کل کو اس کی اولاد اس کے گھر کو اور اپنے گھر کو نہیں چلائے گی۔ زمانہ بدل گیا، اور یہ پہلے کی ریت بھی جو ہے یہ غلط تھی، کیونکہ پیچھے سے جو سسٹم ہمارا چلا آیا ہے وہ یہی ہے۔ ایک مرد نکاح کر کے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ یہ نظام بھی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا سی سو ہی ہے، اس میں بھی میانہ روی نہیں ہے۔ بعض لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، لو بھائی ہم گھر چھوڑ کے آ گئے، تمہاری خاطر ہم نے اپنی دنیا چھوڑی۔ ان کے مزاج آسمان پہ ہوتے ہیں۔ جس گھر پہ وہ مان کرتی ہیں اور جس حساب سے وہ اپنی ناک کو اونچی رکھتی ہیں، 4 سال اور بیٹھے ہو جاتے تو ماں باپ ہی پھینکنے کو کرتے۔ کوئی ماں باپ اپنی بچی اپنے گھر رکھ کے سکھی نہیں رہتا ہے، پھر وہ مجبوری کے سودے کرتے ہیں۔ تو یہ تو شکر کا مقام ہے کہ کوئی ان کو عزت سے، وقت پہ، محبت سے، چاؤ سے بیاہ کر اپنے گھر لے گیا اور اسے رانی بنا کے رکھا، اور وہ بن کے رہے، وہ اس چیز کی قدر کرے۔ ایسی باتیں کرنا تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، آدمی کو یہ احساس ضرور کرنا چاہیے کہ بیچاری جو ہے یہ اپنا پیچھے پوری دنیا بسی بسائی چھوڑ کے آئی ہے، تو بعض اوقات تنہا پڑ جاتی ہے، اس کو توجہ دینی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ پال پوس کے ماں باپ نے اپنی بچی جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ ایک گھر میں اگر باپ اور بیٹا رہتے ہیں، بہو رہتی ہے اور ساس رہتی ہے، تو بہو کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ بیٹے پر آتی ہے، اور بہو کو اس گھر میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رسے بسے، کیونکہ وہ چھت جو ہے وہ سسر کی ہے۔ اس گھر کے کچھ اصول تھے جن میں وہ داخل ہوئی، اور اس گھر کے اصولوں کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ گزارا کرے۔
اگر اس کا گزارا نہیں ہے تو وہ آزاد ہے، وہ جا کر اپنی دنیا الگ آباد کرے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس کا شوہر ہے، چونکہ وہ بیاہ کے لے کر گیا ہے، نکاح پہ ہاں اس نے کہی تھی۔ اگر بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، اس گھر میں ساس اچھی نہیں ہے، تو بیٹے کو نہیں چاہیے کہ وہ آ کر ماں سے لڑے، چونکہ وہ ماں کا اور باپ کا گھر ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو لے جا کر کہیں اور آباد کرے جہاں کہ وہ سکھی رہ سکتی ہے۔ دوسرے کی چھت کے نیچے رہ کر آپ اپنا قانون نہ چلائیں، جو مالک ہے رائٹ اس کا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے کہا کہ بیٹے سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی پیرنٹس کو سپورٹ کرے۔ پھر بعض اوقات ماں باپ جو ہیں، اگر بچہ باہر ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری فیملی کو سپانسر کرے، بلائے رکھے، سیٹل کرے، ساری زندگی ایک طرح سے وہ کولہو کا بیل ہی بنا رہتا ہے۔ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ باہر بچے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے تم پر پیسہ لگایا، ہم نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں اچھی تعلیم دی، تمہیں اچھی تربیت دی، ہمارے حقوق ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ہم ایک ماں بھی ہیں اور ہم ایک ساس بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے حقوق تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان کے فرائض کیا ہیں، یہ بات جو ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم جو محسوس کرتے ہیں، جو فارمولہ ہمارا ہے، جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری شادی ہوئی، ہم نے بچے پیدا کیے اپنی خوشی کی خاطر، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کی خاطر۔ ہم ان سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ خدا کی ایک نعمت ہے، فضل ہے ہمارے اوپر والے کا کہ ہمیں اس نے اولاد دی اور ہم نے اسے پالا، پڑھایا، لکھایا۔ ہم اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے، ہم تو کھاد بن گئے جو اپنے بچوں کی جڑوں میں پڑ گئے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں دیکھتے دیکھتے، ان کی ترقیوں کی دعائیں کرتے، ان کو پالتے پوستے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ وہ اس کا ریوارڈ چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پالا پوسا، ناؤ پے بیک ٹائم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اولاد کی مرضی سے پیدا نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے اولاد کو پیدا کیا، پالا پوسا، اپنی خواہشوں کو پایا، تکمیل تک پہنچایا، تو پھر اس کا ریوارڈ انہیں خدا دے۔ وہ کیوں اولاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ اولاد انہیں سپورٹ کرے، انہیں کھلائے پلائے، انہیں رکھے؟ اگر والدین جو ہیں وہ واقعی ان کا حال اچھا نہیں ہے، ان کے ہاں روٹی کے بھی لالے ہیں، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، تو سپورٹ کرنا اولاد کا فرض بنتا ہے، کیا بیٹے کا اور کیا بیٹی کا۔ سارے ہی بچے جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مل جل کے اپنے پیرنٹس کو تھوڑا بہت سپورٹ کریں، لیکن ان کی ذمہ داری ان کے والدین نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری وہ لوگ ہیں جن کے کہ وہ سرپرست ہیں۔ تو زندگی میں یہ نہ کریں کہ آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک ہی طرف ہو جائے اور آپ کسی کے ساتھ نبھاتے کسی کے ساتھ حسن و احسان کا سلوک کرتے کرتے، کسی کے ساتھ وفا کرتے کرتے دوسرے کے ساتھ بے وفائی کر جائیں۔ کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کو ضرورت ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیا جائے جس طرح سے بھی، لیکن ہمارے ہاں کا جو ساتھ دینا ہے اور وفا ہے وہ آ کے اینڈ آف دا ڈے پیسے پہ ختم ہوتا ہے۔ دشمن ہو جاتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور بہت سے بچے جو ہیں، بہت سے بیٹے بیٹیاں جو کل کے تھے، جو آج کے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ماں نے بد دعا دے دی یا باپ نے بد دعا دے دی اور ماں نے کہہ دیا کہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ بات جو ہے یہ ہم نے اپنے فیس بک پیج کے بھی ایک کلپ میں کہی تھی۔ تو دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں، وہ بارش کی طرح ہوتی ہیں کہ جب وہ پڑتی ہے کسی زرخیز زمین پہ تو اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، اور اگر وہ پڑتی ہے بارش ایک بنجر زمین پہ تو ضائع چلی جاتی ہے۔ اگر انسان خود ایک متقی انسان ہے، ایک اچھا انسان ہے، ایک حق پہ رہنے والا، سچ بولنے والا انسان ہے، تو وہ جو دعائیں ہیں ماں باپ کی وہ اس کو لگیں گی، وہ ایک زرخیز زمین ہوگا۔ اور اگر وہ ایک برا انسان ہے تو وہ ایک بنجر زمین ہے، دعائیں ہوتی رہیں وہ اس کو نہیں لگیں گی۔ اسی طرح پر بد دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو اوپر والا بیٹھا ہے، ڈائریکٹ تو آپ کا دعا اور بد دعا سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ وہ انصاف پسند ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون ان کا حقدار تھا اور کون ان کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ جو والدین اور بچوں کے حقوق و فرائض ہیں یہ دونوں طرف سے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور کہیں گے کہ جب تک اس گھر کا مرد زندہ ہے، دو ہیں، میاں بیوی حیات ہیں،
تو وہ ایک دوسرے کا ساتھی ہیں. امی عموماً کہتی ہوتی ہیں کہ 1 اور 1 11. وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھالیں. اس عورت کا شوہر زندہ ہے جو اس کو بیاہ کے لے کے گیا تھا، جو اس کا نگران ہے، اس کا سرپرست ہے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا گھر بار دیکھے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، اس کا خیال رکھے، اس کو پکا گوندھ کے دے، اس کی اولاد کو پالے، اچھی تربیت کرے، خیال رکھے، آیا گیا دیکھے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو وہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. بچوں کے سر پہ جا کر بیٹھنا دونوں میاں بیوی کا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کا حق ہے، اور نہ ہی یہ بچوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو لا کر اپنے ساتھ ہی رکھ لیں. جو اچھے کرم ہوتے ہیں ان کے نتائج یوں برے نہیں نکلا کرتے. کسی بزرگ سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا، کیا ثبوت ہے اس چیز کا کہ جنت جہنم ایگزسٹ کرتی ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو، جب تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، تو تمہارے دل کو تسلی ملتی ہے، تمہیں اطمینان ملتا ہے، تمہیں خوشی ملتی ہے. سمجھو کہ تمہیں جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ اسی وقت چھونے لگ جاتی ہیں. وہ دل کا جو اطمینان ہے وہ جنت سے آنے والی ہوا ہے جو تمہیں نیکی کرنے کے بعد، اچھا کام کرنے کے بعد تم تک پہنچی. اور جب تم کوئی برا کام کرتے ہو تو تمہیں جہنم کی آنچ آنے لگتی ہے. تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. تم چھپاتے ہو، تم ڈرتے ہو کسی کو پتہ نہ لگ جائے. تمہارے سینے میں جو ایک انصاف کا ترازو دل خدا نے ڈال دیا، وہ کبھی غلط کو صحیح نہیں کہے گا، حالانکہ وہ تمہارا دل ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی ٹیوننگ کے حساب سے ہی کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے آنے والے ماں باپ جو ہیں جب آ کر اپنے رستے بستے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ٹھکانے چھوڑ کر آ کر اپنی اولاد کے ساتھ بس جاتے ہیں، تو کون سی جنت کے نمونے ہیں جو آپ کو ان کے گھروں میں دکھائی دیتے ہیں؟ کون سی جنت کی ہوائیں ہیں جو انہیں آ کر چھوتی ہیں؟ ہاں، جب ایک رہ جائے، والد گزر جائیں یا والدہ گزر جائیں، اکیلا بندہ ہے، وہ نہیں رہ سکتا، اس کا گزارا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر اس کی اور زندگی ہوتی ہے، پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت یہ چاہیے کہ ایک نہ ایک بچہ جو ہے وہ ان کے پاس وقت گزارے، یا وہ آ جایا کرے یا بچہ چلا جایا کرے. تو اس طرح سے وقت جو ہے وہ احسن طریق پر گزرتا رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں اس بیلنس کی کمزوری ہے. تو یہ حقوق و فرائض جو ہیں یہ دونوں طرف سے ہیں. ہماری والدہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، 22-25 سال ہو گئے ہمارے والد کی وفات کو، اور ہم اپنی والدہ کی اکیلی اولاد ہیں. ہماری والدہ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کہ وہ اپنی زندگی گزار سکتی. ان کے نام کوئی جائیداد ہمارے والد نے نہیں چھوڑی تھی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری اور بہت اچھی گزاری، بہت اچھی گزری الحمدللہ. تو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، والدین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں جب کہ وہ ضرورت مند ہوں. تو زندگی میں سینسیبلی ڈیسیجنز لینے چاہیے. صرف جذباتی فیصلے جو ہیں وہ کہیں نہیں پہنچا کرتے. بہت سے ساتھی جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میرڈ لائف جو ہے اس کو سکسیسفل گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں. یہ تو ایک اور الگ ٹاپک ہے جس پر ہم کبھی فرصت سے بات کریں گے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہم نگران کے حوالے سے، مرد کے حوالے سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ناچاکیاں ہوتی ہیں، بات علیحدگی پر آ کر ختم ہوتی ہے، طلاق اور خلا کے سلسلے چلتے ہیں، تو بعض اوقات مہر کی رقم دینے کے لیے آدمی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. اور کانسیپٹ یا سننے سنانے میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت خلا لے لے تاکہ اس کو حق مہر نہ دینا پڑے. تو یہاں پر یہ بات بہت واضح طور پر سب کو پتہ ہونی چاہیے، لڑکیوں کو بھی اور حضرات کو بھی، کہ حق مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت طے پاتا ہے، اور یہ عورت کا حق ہے، اسی لیے اس کو حق مہر کہا جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد لڑکے کا وہ مہر کی رقم لڑکی کے ہاتھ میں دے دینا اس کا حق ہے. آپ کا نکاح ہو گیا، لڑکی کو اس کا حق مہر ادا کیا جانا چاہیے. تو وہ اس کا حق ہے، اس کو طلاق کے ساتھ یا خلا کے ساتھ منسلک نہ کریں. وہ رقم اس کی ہے ہر حال میں، اور ہر شوہر کو چاہیے کہ جلد سے جلد وہ رقم جو ہے وہ اس کو ادا کرے. چونکہ جنہوں نے اپنا حق مہر ادا نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے، وہ اس پر
آنسریبل ہیں۔ تو یہ تو تھیں کچھ باتیں عام زندگی کے پہلو کے بارے میں، ایک نگران کے بارے میں، حقوق و فرائض کے بارے میں، ایک اچھا انسان بننے کے سلسلے میں ہماری نظر میں ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، ہر شخص اپنی سوچ، اپنی سمجھ اپنے ساتھ رکھتا ہے، ہر شخص کا نظریہ، ہر شخص کی سچویشن، ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ان چند باتوں میں وہ اپنے آپ کو ضرور موجود پائے گا۔ یہ سارا کچھ جو سارا سسٹم، سارا سلسلہ ہماری فیملیز کا، ہمارے گھرانوں کا، ہمارے تعلقات کا جو چلتا ہے، اس میں جو بھی فلاز ہیں، اگر ان کو کوئی بہتر بنا سکتا ہے تو وہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا نگران ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم اچھے انسان بن سکیں، خدا کرے کہ ہمارے نگران جو ہیں، ہمارے سرپرست جو ہیں، وہ مضبوط ہوں، اپنے فرائض جو ہیں وہ صحیح طور پر انجام دے سکیں، حق بات کرنے والے ہوں، حق کا ساتھ دینے والے ہوں، انصاف سے فیصلے کرنے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔